اس میٹر کو آپ زیادہ اچھا ایڈریس کر پائیں گے. اور دوسرا 2-3 چیزیں ہیں نا, دیکھیں کہ کیا کشمیر میں آپ لوگ سرے سے ہیں ہی نہیں, کیونکہ ابھی تو وہاں پیپلز پارٹی ورسز PMLN چل رہا ہے, PTI کا ذکر ہم نے نہیں سنا. اور یہ جو مرات والا بل ہے جس کی یقین دہانی بار بار ہمیں KP کے منسٹرز کراتے رہے کہ وہ واپس کیا جائے گا, تو جب تک وہ واپس نہیں ہو سکتا, کیا آپ کی بھی جو ایک مورل پوزیشن ہے وہ انڈر کویسچن نہیں ہے جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کی شاہ خرچیوں پر اور ان کی معاشی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں؟ پہلے اگر آپ نے پوچھا یہ اتحادی ہونے والا معاملہ, اس پہ میں اگری کرتا ہوں شیلا بی بی کی پوزیشن سے. یہ ٹھیک کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحادی نہیں ہیں, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے. اب یہ اس کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہتے. ڈیفینیشن کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک اور بات ہے. پیپلز پارٹی کی سپورٹ پہ یہ حکومت کھڑی ہے, لیکن 4 سال ہو گئے اس حکومت کو کوئی نہیں اون کرتا, نہ اس کی کارکردگی کو. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کابینہ چینج کر لیں, یہ بھی چل تو رہا ہے. ہاں, ٹام کو نکال کے, ہیری کو ڈال کے, جین کو نکال کے, جو کو ڈال کے, کوئی حکومت کی کارکردگی نہیں بدلنی. دا فیکٹ کہ 17 سیٹوں سے زیادہ ان کا جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے وہ نہیں بدلتا, جو ان کی نااہلی ہے وہ نہیں بدلتی, اور جو پبلک کی نفرت ہے ان سے وہ نہیں بدلتی. دیز آر فیکٹس. ورنہ نہیں ہے تو ہم چاروں جو ہے وہ کل دن میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں, یا یہ آپ کے کیمرہ مین کے 1 by 1 روڈ شو جو ہے وہ لے لیتے ہیں سٹیٹمنٹس کہ ان کا ان حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے. اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی نااہلی کو چھوڑ کے جس بات کی وجہ سے جو ہے وہ بیسکلی ان کا گراف اگر 0 پہ تھا وہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا نا, وہ ہے معاشی نااہلی. اچھا, اور اس کا سب سے بہترین ثبوت یہ پیٹرول والا معاملہ ہے. پیٹرول کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنی تھی تو چاہیے تھا کہ ہم 6 مہینے پہلے سنتے کہ جی یہ ڈی ریگولیشن بڑی اچھی چیز ہے, ہمیں یہ کرنی پڑے گی, یہ پلان ہے. مین وائل جو ہے وہ ہم یہ ریزروز ایسے بڑھا رہے ہیں. ان 6 مہینوں میں تو جب 1 روپے 100 روپے بڑھتی تھی قیمت, 1 روپے کم ہوتی تھی, شہباز شریف کی شکل آ جاتی تھی, میرا تحفہ ہے قوم کو, یہ میں قیمت کم کر رہا ہوں, بلا 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 بلا. اب کیا ہوا, جنگ دوبارہ چل پڑی ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ عوام کی بالکل بس ہو گئی ہے, تو کیا کریں جی, قیمتیں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ آ جائیں. اس کے پیچھے کوئی تھاٹ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور یہی چیز آپ دیکھ لیں. بٹ جھگڑا صاحب, جو پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے وہ کتنے ناراض ہیں. اگر وہ اس سے بینیفٹ کھا رہے ہوتے, مطلب یہ کہ یہ پالیسی شاید ان کے نقصان میں ہے نا. ٹیکنیکلی ڈی ریگولیشن کا فائدہ ہونا چاہیے پیٹرول پمپس کو, تو یہی تو سوال بنتا ہے نا کہ اگر ایک کمیونٹی کو فائدہ ہونا چاہیے تو ان کو مطلب کوئی اعتبار نہیں ہے اس حکومت کے پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چینج نہیں مانتے. وہ ڈرن جب مرضی, بیکاز نہیں وہ ڈی ریگولیٹ تو نہیں کیا نا جھگڑا صاحب انہوں نے. دیکھیں کہہ تو وہ یہ رہے ہیں کہ ہم ڈی ریگولیٹ کی طرف کر رہے ہیں نا, تو وہی اس لیے نہ عوام کو بھروسہ ہے, نہ جو ہے وہ جن سٹیک ہولڈرز کو فائدہ نقصان ہے ان کو بھروسہ ہے. اور یہ چیز آپ ہر جگہ دیکھ لیں, آپ بجلی کا حال دیکھ لیں, آپ گیس کا حال دیکھ لیں. شہلا بی بی نے ایکسپورٹس کی بات کی, یہ نہیں کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھی, ایکسپورٹس 35% کم ہوئی ہیں. یعنی جہاں پہ $3 کی ایکسپورٹ ہوتی تھی اس ملک کی جو ہے وہ $2 ارب کی ایکسپورٹ ہے. ماشاءاللہ انہوں نے 80 سال حکومت کی ہے اس ملک پہ. $2 ارب کی ایکسپورٹ جو ہے, دنیا کے صرف 8 ممالک ہیں جن سے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے بہتر. ٹھیک ہے جی, تو سوری انویسٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. سوری, ایکسپورٹ کم ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ 35% کم ہوئی ہے. 35%. $2 ارب کی ساری انویسٹمنٹ آتی ہے, 35% کم ہے, یعنی 3 روپے میں 2 روپے انویسٹمنٹ آئی ہے. اس میزریبل بیس پہ بنگلہ دیش جیسے ملک کہاں پہ چلا گیا, ویتنام جیسے ملک کہاں پہ چلا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کابینہ کے رد و بدل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے بتا دیں نا, آپ کوئی سولوشن آپ پروپوز کر دیں, کیا ہوگا جی سولوشن؟ یس, ڈو یو ہیو اینی؟ کریں نا, معاف کریں اس قوم کو. وی نیڈ نیو گورنمنٹ, وی نیڈ سسٹم. دیکھیں کب تک, کبھی آپ جاوید ہاشمی کو اریسٹ کریں گے, کبھی جو ہے وہ مولانا کے پیچھے کیمپین, میں ان کی سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتا, کبھی ان کے پیچھے کیمپین چلے گا. جب مرضی جو ہے وہ, مطلب آپ ٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو وہ کریں گے, اس سے جو عام پاکستانی کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ نہیں بدلے گی. اس کے بجائے یہ ہمارے منہ چپ ہے. بٹ اس سے یہ تو نہیں بدلتا کہ بلوچستان میں صورتحال کیا ہے, آزاد کشمیر میں صورتحال کیا ہے,
अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप क्या है, खैबर पख्तूनख्वा और सेंटर की रिलेशनशिप क्या है, सिंध के बारे में बाकी मुल्क में क्या कहा जाता है, पंजाब को आपने चुप किया है, लेकिन पंजाब में जो है वो आप ये देख लें कि आपको 100 में से 1 वोटर नहीं मिलेगा। बाकी आपने बात ब्रेक की, का कहा जा रहा है, हाँ जी जी आप अगर ब्रेक, मैं वो बिल पे आना चाह रहा था, बट ये हाँ मरात बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अच्छा आप बता दें इस पे प्लीज, ये इस पे देखिए सिंपल सी बात है, ब्रीफली इफ यू कैन कमेंट। इसका इमेज अच्छा नहीं जा रहा, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो। मेरी सिंपल तजवीज़ है ये प्लस माइनस भी ना करे, टेक इट बैक। उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया है, ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स लग रहा है ना। इमरान खान बाहर होते, हाँ इसमें बड़ी जस्टिफाइबल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एमपीएस की तनख्वाह बाकी सारी असेंबली से कम है, लेकिन एक टाइम होता है जहां पे एक्चुअली जो है वो आपको दबाया जा रहा है, आपको कुर्बानी देनी है ऑलरेडी। हाँ एक चीज़ पीटीआई में अच्छी है दैट वी कैन एक्चुअली पुश बैक, तो इसलिए ये डिफेंड करना मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। आई डोंट एग्री विद इट, आई विल नॉट ओन इट। मैं ये ब्लू पासपोर्ट्स की अगर बात है ना, फॉर एग्जाम्पल जी मैं वो बंदा हूं जिसने जो है वो बाहर 20 साल काम करते हुए ये नोशन रिजेक्ट किया है। मेरी फैमिली ने मुझे कहा था पासपोर्ट नहीं लेना, कहा नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी पैदा किया है। एंड बाय द वे मेरे पास 5 साल ब्लू पासपोर्ट था व्हेन आई वाज अ मिनिस्टर। मैं कोशिश करता था कि जितनी ट्रैवल मैं अपने सब्स पासपोर्ट पे करूं और जो वीज़ा सब्स पासपोर्ट पे लूं, और माशाल्लाह ये 60-70 साल में ब्लू पासपोर्ट का ये हाल किया है कि मैं आपको फ्रॉम एक्सपीरियंस कह सकता हूं कि जो पाकिस्तान को वीज़ास का हाल है, आई थिंक वी द 3rd और 4th वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कि कितने मुल्कों में हमें वीज़ा मिलता है। अक्सर सब्स पासपोर्ट पे ब्लू पासपोर्ट से जल्दी मिल जाए। आप अग्री नहीं करते, लेकिन ये कि वो अश्योरेंस करवाई गई थी ना कि वापस हो जाएंगी, वापस जब तक एसेंट नहीं होगा उस पे अमल नहीं होगा, जब तक वो एसेंट नहीं होगा। जब वो प्रोसीजरल कमेटी में चला गया तो इसका मतलब है कि गवर्नर के पास वो एसेंट के लिए नहीं गया। मैं यहाँ पे आपको मैं आपको यहाँ पे नहीं, उससे भी पहले बात देखिए, ऑप्टिक्स को सोचें, आप अपने दुश्मनों का सोचें कि वो फायदा ले रहे। ब्लू पासपोर्ट तो आपके हाथ में ही नहीं है, तो आपने उस बिल में डाला क्यों है? ब्लू पासपोर्ट तो फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो राइट है ना। जी ये बल्कि तलाल चौधरी ने भी उस पे ये रिएक्ट किया था। मतलब आई डोंट सी व्हाई इन चीजों से पॉलिटिकल पार्टी को और सियासतदानों की परसेप्शन को, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, पूरे सिस्टम तकलीफ नहीं, वो बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। और इस तरीके में आवाम को कहना कि रिफॉर्म करें, ये मुमकिन नहीं। ब्रेक पे चलते हैं। जावेद हाशमी साहब को क्यों आपने गिरफ्तार कर लिया? उनकी बुजुर्गी का ही आप कम से कम कोई एक उनको कंसिडरेशन दे देते। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब की मैं बात मुझे दोबारा देखें, ये हर जगह सोशल मीडिया पे अब गर्दिश कर रही है कि जब 2021 में इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत उनको पीटीआई ने कोई एक्शन किया था उनके घर पर और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, तो ये मरियम साहिबा फरमाती थी 2021 17 मई की ये ट्वीट है, जावेद हाशमी साहब की चार दीवारी पर हमला एक नीच और घटिया सोच की जहनीत की अक्कासी है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जो चाहे कर लो, वक्त बदल कर रहेगा। उस वक्त से डरो जब अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास हुकूमत और हुकूमती ताकत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह फतह हक और सच की होगी। हीलदास साहब। जी मोना जी देखें, बात यह है कि उस वक्त हालात के हिसाब से उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने जो ट्वीट किया था, आज कोई चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ है। आज पुलिस गई है कानून के मुताबिक। जो आप फरमा रही है कि बिजली के बिल की बकाया जाती या जो कोई भी मेरे इल्म में नहीं है कि क्या मामला था, आप ही बता रही है कि बिजली का मामला है। अगर तो ये आपको लगता है वो बिजली चोरी करेंगे? मतलब उनके स्टैचर का एक शख्स है तो वो बिजली चोरी करेंगे? देखें, इस मुल्क में भैंस की चोरी के भी केस हुए हैं। एक साबिक वफाकी वजीर है मुर्तजा जतोई साहब, सिंध में 1 साल पहले उस पर मोटरसाइकिल की चोरी में गिरफ्तार हो गए थे। तो ये सियासी पहले भी होती रही, मगर मैं समझता हूँ ऐसा कोई जो पंजाब पुलिस या जो इदारों ने उनको गिरफ्तार किया है तो उनके पास ज़रूर कोई एविडेंस होगा। उसी वजह से गैर कानूनी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। ओह अच्छा, जब ख्वाजा साद रफीक भी आपको पता है आपकी जमात से बड़े नज़रियाती आपके साथी हैं, वो भी इसके खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट भी किया हुआ है। पर चले एनीवे, काबीना में जो चेहरे तब्दील हो रहे हैं, अभी तैमूर झगड़ा साहब की आपने बात सुनी,
کہ آپ جان چھوڑ دیں گورنمنٹ کی اور مطلب استعفیٰ دیں، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس پہ کوئی ہمیں خبر بھی کوئی بتاتے چلیں کہ کوئی آپ کو ترقی مل رہی ہے آگے، اور کیا معاملہ، آپ کے کون سے کولیگز آ رہے ہیں، کون سے جا رہے ہیں؟ مونا دیکھیں، جب پی ٹی آئی کے دوست ہم پہ تنقید کرتے ہیں، یا جو ابھی جھگڑا صاحب کر رہے تھے، میرے لیے محترم ہے، مجھے ہنسی آ رہی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کے چہروں سے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. بھائی آپ 4.25 سال میں کتنے فائنانس منسٹر آپ نے تبدیل کیے تھے؟ آپ نکال لو کتنے آئے تھے، کتنے گئے تھے، کتنے دفعہ کیبنٹ میں ریشفل ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب سے حکومت میں منصب سنبھالا ہے، اسی کی وہی ٹیم ہے، اس میں ٹیم میں اضافہ ضرور کیا تھا. یہ پرائم منسٹر کا ثواب دید ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیبنٹ میں کسی ممبر کو اضافہ کرنا چاہے، کسی کا پورٹ فولیو اگر تبدیل ہونا چاہیے. مگر آپ دیکھیں 2.5-3 سال میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہے. ایک دو پورٹ فولیو چینج ہوئے، ورنہ وہی ہے جو پہلے دن سے کابینہ ہوئی تھی. کابینہ میں اضافہ ضرور ہوا تھا. اضافے بہت ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اگر بہتر ہو سکتا ہے 1-2 اور اضافہ ہو جائے، یا کوئی 1-2 تبدیلی. ابھی ایسی کوئی میں نے ڈسکشن حکومتی سطح پہ نہیں سنی ہے. میڈیا یہ ضرور اپنی جو ہے خواہشات کے مطابق مختلف نام بھی چلا. آپ بھی سمجھتی ہو کہ کس طرح میڈیا جو ہے نام فرمائشی بھی چلاتی ہے، کسی طرح کسی کے خلاف ہوتی تھے، اس کا نام بھی بھائی اس سے لے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں. تو ایسی کوئی آپ کے کوئی کولیگ بھی چلوا رہے ہوتے ہیں، مطلب مگر ابھی تک ایسی آپ کو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی کوئی لوگ جو چاہتے ہوں کہ ہم کابینہ میں آ جائیں اور نہیں ہیں، تو وہ چلواتے ہیں فرمائش پر، یا کوئی اور فرمائشیں ہیں؟ نہیں وہ چلوائیں، یا نہیں، یا کوئی تجزیہ نگار کو کوئی چہرہ نہیں پسند آتا ہوگا، کوئی وہ بھی خبر چلا دیتے ہیں. کئی وجوہات ہیں، اس ملک میں سب ہوتا ہے. آپ کے یہ کوئی چھپی چھپائی ہے، کوئی ضرور خواہشات ہر بندے کی ہوتی ہے. یا جو ہے صحافیوں کو چہرے کچھ پسند نہیں ہے، بھئی وہ ان کو تنقید کرتے. میں کافی دفعہ سن رہا ہوں کسی ایک وزیر کو کوئی نشانہ بناتا ہے تو یہ اس کی ذات پہ بات کرنا. اس طرح تبدیلی نہیں آئے گی میڈیا کی رپورٹس مطابق. ہاں وزیر اعظم جب بہتر سمجھیں گے. مگر جس طرح جھگڑا صاحب ہم پہ طنز کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ وہ لوگ ہیں، جب IMF کو بھی آپ نے خط لکھ کر کے پاکستان میں قرضہ نہ دے، پاکستان سے معاہدہ ختم کریں. آپ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. ہم وہ ہیں، ہم پاکستان کے معمار ہیں. ہمارا قائد نواز شریف پاکستان معمار وطن ہے، شہباز شریف صاحب معمار وطن ہے. ہم نے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کیا ہے، اور ہماری